حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی. تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی, ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست. نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں. لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو, کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے, نفل پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے. سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا. کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے, میں نے بھی سونا ہے, تو نے بھی سونا ہے. عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے. کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے. فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے, اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. ادھر ساتھ سلا لیا. وہ تھوڑی کو دیر سوئے, اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی, ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا, وہ بڑی رات پڑی ہوئی, چپ کر کے سو جا. وہ لیٹ گئے, پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے, بڑا ٹائم ہے. سحری کے وقت اٹھے, نفل پڑھے. ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا, تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ, جی رکھا تھا, پرسوں بھی رکھا تھا, ترسوں بھی رکھا تھا. فرمایا آج نہیں رکھنا, آج میں تیرا مہمان ہوں, سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے, آج نہیں روزہ رکھنا. سلا دیا. اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے, پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو, نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے, سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا, چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں, تو نبی پاک کو بتاتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا, میں اپنی کروں گا, حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے, بات طے ہو جائے گی.